سعید مشتاق بخاری صاحب کے انتقال کے بعد سوشل میڈیا پہ کچھ کومنٹس جو ہیں وہ وائرل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ جو کومنٹس ہیں ان میں جن الفاظوں کا استعمال کیا گیا ہے وہ بالکل غلط الفاظ ہیں۔ ان لوگوں پہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور آج کے روز میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں سرکار سے کہ کسی بھی قوم کا، کسی بھی کمیونٹی کا کوئی بھی انسان اگر کسی کی وفات کے اوپر مذاق اڑاتا ہے یا پھر غلط کومنٹس یا غلط الفاظوں کا استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر قانونی کارروائی ہونا ضروری ہے۔ جموں کشمیر کے پونچھ ڈسٹرکٹ کے سرن کوٹ سے چودھری محمد اکرم صاحب نے بھی، شاہ نواز احمد چودھری صاحب نے بھی ان الفاظوں کو لے کر جو ہے وہ اپنے کڑے الفاظوں میں مذمت کی، اور انہوں نے بھی ڈیمانڈ کی کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جن لوگوں نے اس طریقے کے سوشل میڈیا پہ کومنٹس میں بیہودے الفاظوں کا استعمال کیا ہے۔ دیکھیے، دو چیزیں کلیئر ہیں، 2 4 5 لوگ جو یہ کومنٹس کر رہے ہیں، جو یہ اپنے منہ سے گندگی پھیلا رہے ہیں، یہ پوری قوم کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں، یہ کسی کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں دیتے ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں سے کسی بھی قوم کی ریپرزنٹیشن مانگی جاتی ہے، اور نہ یہ کوئی ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے والے۔ یہ لوگ صرف خود کی غلاظت اور گندگی میں پھنسے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں زہر ہوتا ہے، ذہن میں نفرت ہوتی ہے جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ جس قوم سے بھی وہ لوگ تعلق رکھتے تھے جنہوں نے وہ گندے کومنٹس کیے تھے، ان لوگوں کے لیے سب لوگوں نے آواز اٹھائی اور ڈیمانڈ کی کہ ان پہ قانونی کارروائی ہو، چاہے وہ پہاڑی کمیونٹی کے میرے بھائی ہوں، گجر برادری کے میرے بھائی ہوں، کشمیری برادری کے میرے بھائی ہوں، سکھ کمیونٹی کے میرے بھائی ہوں، ہندو برادری کے میرے بھائی ہوں، کیونکہ جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے۔ حالانکہ اس کے انتقال کے بعد اس کے لیے اس طریقے کے بیہودہ الفاظوں کا استعمال نہیں کیا جاتا، اور جن لوگوں نے بیہودہ الفاظوں کا استعمال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود جو ہیں یہ بے وقوف ہیں، یہ سماج کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ شرارتی انسان ہیں جو 2 قوموں کے بیچ میں رفٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، جو آپسی تعلقات کو ختم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو بھائی چارے کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ گجر کمیونٹی کے کئی سارے اچھے جو نوجوان ہیں انہوں نے اس کے اوپر اپنی آواز اٹھائی، جس میں گفتار احمد چودھری صاحب نے اس پہ بات کی، جس میں عمران ظفر صاحب نے بات کی، جس پہ کئی سارے اور لوگوں نے بات کی، چودھری اسد نعمانی صاحب نے بات کی۔ ان لوگوں نے، آپ یقین مانیں، سوشل میڈیا پہ معافی تک بھی مانگی، اور اس لیے کہ کسی کے دل کو یہ ٹھیس نہ پہنچے کہ جناب کسی قوم کے لوگوں کے ذہن میں کسی دوسری قوم کے لیے اس طریقے کی جو ہے وہ نفرت ہے۔ حالانکہ وہ جو 4 5 10 لوگ تھے انہوں نے اپنا اکاؤنٹ بھی ڈی ایکٹیویٹ کر دیا، اور میں تو کہوں گا کہ یہ بدبخت لوگ، بدترین الفاظوں کا استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ کسی بھی قوم، کسی بھی نسل سے نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ انسانیت کے نام کے اوپر ایک تماشا ہو سکتے ہیں، اور جس تماشے کو آپ لوگ بھی اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ فی الحال میں دوستو آپ سبھی لوگوں سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس معاملے میں ہم لوگوں کو جو عقل مندی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ کسی انسان نے اگر سعید مشتاق بخاری جی کے لیے غلط کہہ دیا تو اس نے تو بہت غلط کیا ہے، اس کے خلاف تو میں کہتا ہوں کہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کسی بھی ایک بڑی شخصیت کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے اس طریقے سے کہا جاتا ہے تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے۔ لیکن اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس معاملے کو طول بنا رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ دونوں کمیونٹیز کے بیچ میں رفٹ کریٹ ہو، جو چاہتے ہیں کہ دونوں کمیونٹیز کے بیچ میں لڑائیاں پیدا ہوں، جو اس معاملے کو بار بار طول دے رہے ہیں، اس لیے تاکہ اگر یہ معاملہ طول پکڑ جائے تو شاید دونوں قوموں کے بیچ میں اختلافات پیدا ہوں، لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، اور پھر اس طریقے سے ایک رفٹ کریٹ کر کے، ایک جو ہے وہ نفرت کریٹ کر کے دونوں قوموں کو آپس میں لڑوایا جائے۔ تو میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا پہاڑی قوم کے بھائیوں سے بھی کہ یہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ان الفاظوں کا استعمال کیا ہے وہ بالکل غلط الفاظ ہیں، وہ جن لوگوں نے الفاظوں کا استعمال کیا وہ تو میں مانتا ہوں گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اور وہ کسی قوم کی، کسی عوام کی ریپرزنٹیشن نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ میں اپنے پہاڑی قبیلے کے بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اب اس مدعے کے اوپر زیادہ ڈیبیٹ نہ ہو تو بہتر ہے، اس لیے کیونکہ آپس میں جو تعلقات ہیں دونوں برادریوں کے، ان میں اختلافات پیدا نہ ہو جائیں، اور جو ہمارے بیچ میں سے ایک بہت بڑی شخصیت اس دنیا سے چلی گئی ہے، ہم سب لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے جو ہے وہ دعائیں مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے گناہوں کی بخشش کریں، اور یہ ہمارا فرض ہے جو اس سمے میں ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اگر لگتا ہے ہمیں کہیں پہ کہ کوئی شخص ان دونوں قوموں کو لڑوانے کے لیے اس طریقے کے سٹیٹمنٹس دے رہا ہے یا بار بار اس چیز کے اوپر بات کر رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ وہ
یہ چاہتا ہے کہ آپسی تعلقات، آپسی جو یہ رنجشیں ہیں وہ زیادہ بڑھیں اور جو ہمارا بھائی چارہ ہے وہ ختم ہو. تو اس چیز سے آپ کو بھی تھوڑا سا سمجھنا ہے، ہمیں بھی تھوڑا سا سمجھنا ہے. باقی جن لوگوں نے غلط لکھا ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو، انہیں بک کیا جائے، میں تو اوپنلی کہتا ہوں. اور کوئی بھی اس کے اوپر اگر کوئی غلط کامنٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. میں یہ بھی کہتا ہوں کیونکہ کسی بھی انسان کے خلاف کسی کو بھی ادھیکار نہیں ہے کہ اس کے انتقال کے بعد اس طریقے کی جو ہے وہ بیہودہ الفاظوں کا استعمال کیا جائے. رہی بات سید مشتاق بخاری صاحب کی، وہ اپنے آپ میں ہی ایک انسٹیٹیوشن تھے، وہ اپنے آپ میں ہی بہت بڑی شخصیت تھے. بنا مذہب و ملت انہوں نے کام کیا ہے، ایک طرفہ کام نہیں کیا، دونوں طرف کے لیے کام کیا ہے. روحانیت ایک بہت بڑی وہ شخصیت تھے، سول سوسائٹی کے اندر بھی ان کا ایک بہت بڑا مرتبہ تھا. اور جب تک کہ رہی بات نوجوانوں میں بھی ایک بہت بڑا انفلوئنس تھا، بزرگوں میں بھی ایک بہت بڑا انفلوئنس تھا ان کا. انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کی، کھل کر بات کی. جب انہیں اپنی قوم کا سٹینڈ لینا پڑا تو انہوں نے سٹینڈ لیا. میں مبارکباد پیش کروں گا ایسے لیڈر کو جو اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ سچ میں ہی ایک صحیح اور اچھا شخص ثابت ہوا. اور جب ایسے ہمارے بیچ میں سے پرانی شخصیت، جو پرانے لوگ ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، یہ چلے جاتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ میں ایک انسٹیٹیوشن ہے، اپنے آپ میں یونیورسٹی، ایک کالج ہے، اور ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. حالانکہ بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ، بہت نرم مزاج کے لوگ، بہت مذاقیہ پن تھا ان کا، ہنسنا مسکرانا ان کی عادت تھی. میں کئی مرتبہ ان سے ملا، میرے انٹرویوز بھی ہوئے ہیں. اوپنلی بات کرتے تھے، ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا، جہاں سٹینڈ لینا تھا وہاں سٹینڈ لیتے تھے. مطلب ایک شخص کا یہی ادا ہونی چاہیے، جہاں پہ سٹینڈ لینا وہاں پہ سٹینڈ لو، ڈپلومیٹک مت بنو. جس چیز کے خلاف بولنا اوپنلی بولو، ڈر کے بغیر بولو. تو وہ چیزیں ان کے اندر تھیں جس سے اس قوم کے لوگوں کو آج بھی ان کی قربانیاں یاد ہیں، اور جنہوں نے اس قوم کے لیے بہت اچھا کیا، بہت بہتر کیا. میں انتہائی اس بات سے خوش ہوں کہ جو جناب سید مشتاق بخاری صاحب ہیں، ان کا جو پاس تھا وہ بہت اچھا رہا اپنی قوم کے لیے. ہر لیڈر کو اپنی قوم کے لیے لڑنا چاہیے، ہر لیڈر کو اپنی قوم کی ریپرزنٹیشن دینی چاہیے. اب کسی اور قوم کے پاس طاقت نہیں ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ جناب اس قوم کے لوگوں نے کچھ کیا نہیں. سید مشتاق بخاری صاحب نے اپنی قوم کے لیے بہت کیا. میں ان کے کام سے بہت امپریس ہوا. انہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ادھیکار دلوانے میں ایک بہت اچھی فائٹ دی، ایک اچھے رائٹ کے لیے انہوں نے، ایک اچھے کاز کے لیے انہوں نے لڑائی لڑی. باقی جو یہ 4 10 50 لوگ جنہوں نے یہ سوشل میڈیا پہ کامنٹس کیے ہیں، یہ انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. میں تو انہیں خاندانی مانتا نہیں ہوں جن لوگوں نے یہ کامنٹس کیے ہیں. یہ تو بڑے، مطلب میں الفاظوں کا استعمال نہیں کرنا چاہوں گا، اتنا غصہ ہے میرے دل کے اندر. اگر میں الفاظوں کا استعمال کروں گا تو یقین مانیں آپ کہیں گے کہ عامر سہیل بھی بدتمیز ہے. کیونکہ سید مشتاق بخاری صاحب کا جب انتقال ہوا اس کے بعد جو وہاں پہ کامنٹس لکھے گئے نا، وہ کامنٹس جب میں نے خود پڑھے نا تو سیریسلی مجھے شوق لگا کہ اللہ کی طرف سے کس طریقے کی مخلوق بنائے گی، یہ کیسے لوگ بنائیں گے. کتنے بے شرم اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں کہ ایک اتنی بڑی شخصیت کی آج وفات ہوئی ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں اور یہ کیا کیا کامنٹس لکھ رہے ہیں. اور وہ 2 4 5 لوگ نے کسی قوم کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں. اگر وہ گجر قوم سے ہیں تو وہ گجر قوم کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، وہ پہاڑی قوم سے ہیں تو وہ پہاڑی قوم کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، وہ ہماری کشمیری برادری سے ہیں تو وہ اس قوم کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. کیونکہ وہ 4 10 جو لوگ ہیں وہ گھٹیا قسم کے کامنٹس کرنے والے، وہ اپنے گھر میں اپنے گھر کا چولہا تک ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں، وہ کسی اور کی کیا ریپرزنٹیشن کریں گے. تو اس طریقے کے فرنج ایلیمنٹس کو سوسائٹی میں جو سائڈ رکھنا چاہیے اور ان پہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے. میں یہ ڈیمانڈ کروں گا. باقی رہی بات اگر کوئی اس معاملے میں زیادہ جو ہے وہ طول ڈال رہا ہے کہ یہ معاملہ طول پکڑے، آپسی تعلقات خراب ہوں، بھائی چارے میں نفرتیں پیدا ہوں، تو میں مؤدبانہ گزارش کروں گا دونوں قوموں سے کہ ہم ایک ساتھ آئیں، ایک ساتھ رہیں، ایک ساتھ آگے بھی رہیں گے انشاءاللہ. باقی غلطیاں جو ہوئی ہیں ان کی معافی آپ نے دینی چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے وہ اس قوم کے کئی سارے بڑے نیتاؤں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی لکھا، کنڈیم بھی کیا، معافی بھی مانگی ہے ان لوگوں کے بہاف پہ. میں بھی ان چند گھٹیا لوگوں کے بہاف پہ آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ یہ چیز دل میں مت رکھیں، کیونکہ آپ کے دل میں ہم لوگوں کے لیے نفرت نہیں، محبت ہونی چاہیے، اور محبت ہمیشہ جو ہے وہ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے گی. باقی اگر کوئی بھی انسان کسی بھی قوم سے بیچ میں آگ میں پیٹرول ڈال کر نفرتیں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی بات پہ بھی غور نہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہ 4 10 باتیں صحیح کی ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں. ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ.